الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم حاضرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں اور آج کا موضوع گفتگو اسلام میں کوئی کمینہ نہیں ہے۔ اسلام کا ایک مسلمہ فارمولہ ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، اس کا ہر فرد عزت والا ہے۔ کسی شخص کو نائی دھوبی موچی ہونے کی وجہ سے آپ کمینہ نہیں کہہ سکتے۔ کمینہ ہونے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ کلمہ بھی پڑھے اور کمینہ بھی ہو، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہوں گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، انما العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، بجز اس کے نہیں ہے کہ عزت اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، اور جتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں عزت ان کا حق ہے۔ یہ کل کہیں علماء کے زمرے میں کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے انگلینڈ میں، ان دوستوں نے بتلایا ہے کہ نسب کوئی چیز نہیں ہے، نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ فلاں آدمی فلاں سید کے گھر پیدا ہوا ہے، یا فلاں عالم کے گھر پیدا ہوا ہے، یا فلاں درویش کے گھر پیدا ہوا ہے، یا اس خاندان نے دین کی خدمت کی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے۔ اس پر بحث ہوئی ہے، لیکن ہم دین کی ہر وہ بات بتانے کے پابند ہیں جو آن ریکارڈ موجود ہے، جس کا ثبوت ہمیں پیش کرنا پڑے، ہم ذاتی محفل میں بھی پیش کر سکیں، اور اگر عدالت میں جانا پڑے تو عدالت میں بھی پیش کر سکے۔ کیوں؟
ہمارے جتنے دوست ہیں اتنے دشمن بھی موجود ہیں، لیکن دوستوں اور دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کر بات ایسی کرنی ہوگی کہ دوست کو بھی ماننی پڑے، دشمن کو بھی ماننی پڑے۔ یہ دوستی اور دشمنی ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چلا گئے مصطفی سے شراب ابو لہبی۔ جہاں رسول ہوا ہے وہاں کوئی ابو لہب بھی ضرور ہوا ہے، جہاں کوئی حسین ہوا ہے وہاں یزید بھی ضرور ہوا ہے۔ ہر دور کے یزید الگ ہیں، ہر دور کے حسین الگ ہیں۔ اپنی اپنی ڈیوٹی، حق کی پیروی کرنے والا، حق کو پہنچانے والا، حق پر ڈٹنے والا، وہ آدمی حسین کے کردار پر ہے، اور حق کی مخالفت کرنے والا یہ یزید کی مشن کا آدمی ہے، یزید کی پارٹی کا آدمی ہے۔ تو آج اس موضوع پر گفتگو ہے، کیا نسب کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ سکوں گا، جو بات میں کہوں گا اس کے لیے شرعی کوئی سند لاؤں گا۔ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو سب سے پہلے مسئلہ کون سا چھڑا ہے؟ خلافت کا۔ خلافت کا فیصلہ کس پر ہوا ہے؟ الائمۃ من القریش۔ ہمیشہ ملک کے رہنما، سیاسی قیادت، ساورنٹی آف پاور جن کے پاس رہے گی وہ قریشی ہونا ضروری ہے۔ اچھا، قریش عمل کا نام نہیں، قریش نسب کا نام ہے۔ تو تمام عالم اسلام نے اس سچائی کو تسلیم کیا کہ الائمۃ من القریش۔ اگر قریش کوئی فضیلت نہیں رکھتے تو ان تمام صحابہ کی موجودگی میں جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے ان کی قربانیاں بنسبت مہاجرین کے زیادہ تھیں، وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہوتے، مگر وہ قریشی نہیں تھے۔ نسب کے فرق کی وجہ سے وہ خلافت کے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ تو سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ نسب کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اب یہ کہنا کہ نسب کوئی چیز نہیں ہے، یہ دین سے بے خبری یا دین کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ نسب کوئی چیز ہے، اگر نسب کوئی چیز نہ ہوتی تو قریش کو افضل کیوں سمجھا جاتا؟ باقی جو مدینہ تھے ان میں ایک آدمی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 80 آدمی کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ 80 آدمی کے کھانے کا بندوبست کسی مہاجر کے پاس تھا ہی نہیں، اپنے لیے کھانا مہیا نہیں تھا، 80 آدمی کو کہاں سے کھلاتے؟ وہ روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ کے یہ اعلان کیا کرتے تھے، اے مسلمانوں، من اراد الشخمہ واللخمہ فلیات بیتنا۔ جو آدمی عربی زبان میں چربی والا سالن بہت پسند کیا جاتا آج تک، جو آدمی چربی والا گوشت پسند کرے اور گرم روٹیاں پسند کرے وہ ہمارے گھر آ جائے۔ تو 80 آدمی کو روزانہ وہ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے کہ عمل ان کا زیادہ پختہ تھا اور چاہتے بھی تھے، یہ تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، مگر قوم نے جب کہا کہ خلافت جو ہے اس کا تعلق قریش ہونے سے ہے، کیونکہ وہ قریشی نہیں تھے، اس لیے یہ جملہ سنتے ہی وہ دستبردار ہو گئے۔ ان کا ٹھیک ہے، میں نے بھی سرکار سے یہ بات سنی ہے۔ تمام صحابہ بول اٹھے، ان کا ہم نے سرکار سے یہ بات سنی ہے کہ الائمۃ من القریش، ائمہ قریش میں سے ہیں، جو سربراہان مملکت ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ اس نے کیا ثابت کر دیا کہ نسب کوئی چیز ہے؟ اگر نسب کوئی چیز نہ ہوتی تو قریش ہونے پر باقی خاموش نہ ہوتے۔ کتنا بڑا سیاسی فیصلہ تھا۔ آج صرف الیکشن کی ڈیٹ مقرر کرنے کے بارے میں اختلاف ہے، چھوٹے موٹے کورٹوں سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ بحث چل رہی ہے، سپریم کورٹ سے لے کر کے نیشنل اسمبلی میں یہ بات چل رہی ہے۔ بات اتنی ہے کہ ڈیٹ کون سی رکھی جائے۔ تو جس وقت یہ فیصلہ کرنا تھا کہ خلیفہ کون ہو، اس پر یہ بات سامنے آ جانا کہ خلیفہ وہ بنے گا جو قریشی ہوگا، اتنے بڑے فیصلے کے لیے یہ رولنگ دی گئی۔ معلوم ہے یہ رولنگ کہ نسب کوئی چیز ہے، نسب کے اندر کوئی فضیلت کا رنگ ہے، یہ بات اگر نہ مانی گئی ہوتی تو پھر اس صورت میں یہ بات کبھی پیش نہ آتی کہ جی آج کے بعد ہم خلافت کے دستبردار نہیں ہیں، یہ دعوے دار نہیں بنتے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ نسب کوئی چیز ہے۔ اور مولا مطلع فرماتے ہیں، میں نے ایسے گھوڑے پر سواری نہیں کی جس کو 100 پشتوں تک ٹریس نہیں کیا۔ پوچھا گیا آپ نے 100 پشتوں تک گھوڑے کی
نسب کیوں دریافت کی؟ فرمایا گھٹیا نسب کا گھوڑا جو ہے وہ شاہ سوار پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ جو آدمی گھٹیا قسم کے جانوروں سے ہل چلاتا ہو، اپنے صحن میں بھی چلے تو آہستہ آہستہ چلتا ہے، اس کا گھوڑا بھی چلائے تو وہ گھوڑا بھی اس کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اچھے نسب کے جانوروں سے بھی آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نسب کوئی چیز ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی، کہ ہر ایک نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں رکھی گئی ہے، سوائے میری اولاد کے، کہ میری اولاد کو علی کی پشت میں رکھا گیا ہے۔ میری اولاد کو علی کی پشت میں رکھا گیا۔ جب علی کی پشت کہا گیا تو جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے 8 شادیاں حضرت سیدہ کے بعد کی ہیں، 17 بیٹیاں ہیں، 14 بیٹے ہیں۔ ان کو بھی خیال آنے لگا کہ ہم بھی سید ہیں کیونکہ ہم حضرت علی کی اولاد ہیں۔ سرکار نے اس کی وضاحت فرمائی، طبرانی کے اندر حدیث ہے، کہتے کلو بنی امن ینتبون الی عصبتہم الا ولد فاطمہ الحسن والحسین فانا ابوہما فانا عصبتہم۔ آپ فرمایا کہ ہر ماں کی اولاد باپ کی پگڑی کے رشتہ دار جو ہے ان کی طرف منسوب ہوتی ہے، سوائے فاطمہ کے دونوں بیٹوں کے، کہ ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے۔ میں ان کا باپ ہوں اور میں ان کا پگڑی کا رشتہ دار ہوں۔ تو اس پر یہ بات سرکار نے صاحب فرما دی کہ اولاد علی باقی جو ہے وہ فاطمیہ کی ہم اصل نہیں ہے، وہ سادات نہیں ہے، وہ علوی کہلا سکتے، سید نہیں کہلا سکتے۔ نسب کوئی چیز ہے نا، جن کی ماں فاطمہ ہے، دوسرا کوئی انسان جس کی ماں فاطمہ نہیں ہے وہ اولاد فاطمہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اصولی طور پر پتہ چل گیا، سرکار نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ علوی ہیں۔ آج تک ہماری فقہ اسلامی میں مذاہب اربعہ کے تقابلی مطالعے میں یہ بات فتح القدیر نے لکھی ہے۔ فتح القدیر ہدایت شریف کی وہ شرح ہے جس کو تقریباً 20 شروع سے زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ ہدایت شریف وہ کتاب ہے کہ جس بزرگ نے لکھی ہے وہ آدمی، اس پائے کا آدمی 12 سال لگاتار اس کتاب پر خرچ کیے، لیکن 12 سال پورے روزے رکھے، بیوی کو بھی پتہ نہیں کہ روزہ رکھتا ہے۔ یعنی ایسا عمل کیا کہ روزہ رکھا لیکن بیوی کو پتہ نہیں کہ میرا خاوند روزے رکھتا ہے۔ 12 سال کا چلا کاٹ کے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے ہدایت شریف۔ 593 میں آپ کا وصال ہوا اور آج تک عالم اسلام نے یہ بات مانی ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی جو اہل سنت کے 4 مدرسے ہیں، انہوں نے مانا ہے کہ اس کے برابر کی دوسری کوئی کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نسب کوئی چیز ہے، وہ کس طرح اگر ایک اجمی ہو، عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور ایک عربیہ عورت ہے جو عربی سپیکر ہے، باپ دادے سے عربی چلی آ رہی ہے، اس کے نسب عربی ہے، وہ اس عورت کا کفر نہیں ہو سکتا، برابر کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ عالم بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، دولت مند بھی ہے۔ ایک غریب عربیہ جس کی نسب عربی ہے وہ اس کے برابر کا آدمی نہیں ہو سکتا۔ یار عربی ہونا اگر ایسی شے ہے جس کا مقابلہ نہ علم سے ہو سکتا ہے، نہ دولت سے ہو سکتا ہے، نہ صحت سے ہو سکتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کے برابر کا کوئی بندہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد یہ لکھا ہے کوئی عربی ہو، لائق ہو، عالم ہو، وہ چاہے کہ وہ قریش کا ہم کف ہو، قریش کا کف نہیں ہو سکتا۔ قریش نسب کا نام ہے، عمل کا نام نہیں ہے۔ قریشی ہے اور دوسرا عربی، عالم بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، دولت مند بھی ہے، عہدیدار بھی ہے، کوئی منصب بھی اس کے پاس ہے، وہ چاہے کہ ایک ایسی قریشی عورت کے ساتھ وہ شادی کرے کہ جو غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، قانون کہے گا اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے تو اس کے کف نہیں ہو۔
اسی طریقے سے جتنے قریشی لوگ ہیں اہل بیت خلافت، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد، کوئی قریشی ہونے کی بنیاد پر ان کے اولاد کا ہم کفر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو کہتے ہیں یہ اہل بیت خلافت ہے، اہل بیت خلافت باقی قریشیوں سے افضل ہے، وہ ان کے کفر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد کہا ان تینوں کی اولاد جو اہل بیت خلافت ہے، حضرت علی مرتضیٰ کی غیر فاطمی اولاد جو علوی ہیں ان کے کفر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس کے بعد کہا وہ تینوں اہل بیت خلافت بھی ہوں، حضرت علی کی اولاد بھی ہو، چاہے کہ سیدہ فاطمہ کی اولاد کے کفر ہوں، وہ ان کے برابر نہیں ہے۔ اس کا نام کفر ہے نا، اس کا نام نسب ہے، اس کا نام عمل تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب اولاد فاطمہ کے گھر جو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے، نسب کی وجہ سے ان کا کل کائنات میں جھنڈا بلند ہو گیا، اب اس کو کون روکے گا؟ اور یہ بات پہلی امتوں میں بھی یہ بات ثابت ہے، قرآن نے یہ بات کہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اس بات کو تم یاد کرو کہ ہم نے تمہارے اوپر بڑے انعامات کیے اور ہم نے تمہیں تمام اہل جہان پر افضلیت عطا فرمائی۔ یہ کون سا دور ہے؟ سرکار کے دور میں یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، جن بنی اسرائیل کو یہ فضیلت عطا فرمائی گئی، ان کے باپ دادے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کے لوگ تھے، ہزاروں برس کا زمانہ حائل ہے یعقوب علیہ السلام میں، اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کئی ہزار برس کا زمانہ ہے، تو کئی ہزار برس گزر چکے ہیں۔ تو آج اولاد یعقوب کو یہ کہا گیا ہے، اسرائیل یہ نام ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا، بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹوں۔ ہمارے قرآن کی جو تفسیر ہے نا، اس کی رولنگ ہے، اس کو اصول تفسیر کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایکسیجیٹیکل کامنٹری آف دا ہولی قرآن۔ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کے لیے کچھ پرنسپل مقرر کیے گئے جو صحابہ کے دور سے آج تک اس قاعدے کی پابندی کی جائے، اس پرنسپل کی پابندی کی جائے، اس کا نام ہے اصول تفسیر۔ اصول تفسیر کے اندر ہے کہ جس وقت کو حکم کسی مشتق پر مرتب ہو، یہ جو کلمہ ڈیریویٹو ہے یعنی کسی دوسرے لفظ سے بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مشتق۔ حکم مشتق پر لگے تو مادہ اشتقاق، یعنی جس مادے سے بنا ہے وہ مدار حکم ہوتا ہے۔ یہ بنی جو ہے یہ ابن کا معنی دیتا ہے، ابن کی جمع ہے بنی، اور یہ کس سے بنا ہے؟ بنوت سے، بنوت کے معنی بیٹا ہونا۔ اب حکم لگا ہے بنی اسرائیل پر، تو مادہ اشتقاق اس کا کیا ہوگا؟ بنوت۔ معلوم ہے جو بنی اسرائیل پر انعامات ہوئے وہ یعقوب کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہوئے۔ اب اس کو گزر چکے ہزاروں برس، تو ہزاروں برس گزر کے وہ فضیلت ان میں موجود ہے۔ خطاب کنہوں نے کیا؟ سرکار نے کیا ہے۔ کس کو کیا ہے؟ اس وقت جو یہودی اور نصرانی تھے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ یہ یہودی ہے نصرانی ہے ان کی فضیلت ہم نہیں مانتے، کہا یہ پہلی کتابوں میں جو بات مانی گئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ان کے باپ داد افضل تھے، مگر جب انہوں نے میرا انکار کیا تو کافر ہوئے۔ مجھ سے پہلے یہ سید تھے، سردار تھے، ان کی بنوت حضرت یعقوب علیہ السلام سے ثابت تھی۔ اب جناب یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہونے کی وجہ سے ہزاروں برس تک سید رہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کو کیوں سعادت نہ ملے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیات ہے، اور اعلیٰ نسب کسی خاندان میں کسی وجہ سے بھی پائی گئی ہے، پھر آنے والی مدتوں میں صدیوں تک وہ فضیلت قائم رہے گی۔ جیسا ایک مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام دونوں ہم سفر ہوئے، انہوں نے ایک جگہ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار بنائی۔ موسیٰ علیہ السلام معترض ہوئے، ایسے کنجوس لوگ ہیں کہ ہم ان کے پاس آئے، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، بات بھی نہیں پوچھی، پانی بھی نہیں پلایا، تو میں آپ کو پتھر دوں اور آپ پتھر لگائیں، دیوار بنائیں، یہ کوئی مناسبت ہے اس بات میں؟
جتنی بے مروت قوم ہو ان کی دیوار ہم بنائیں؟ آپ نے فرمایا کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ صالح تھا، یہ جن کا ہے نا جن کی دیوار بنائی نا، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک شخص تھا، ولی اللہ تھا۔ وہ باپ تھا نہیں، دادا تھا نہیں، پردادا، 8ویں یا 9ویں پشت میں اوپر چل کے دادا تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اللہ نے چاہا کہ اس ولی اللہ کی اولاد کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے، یہ اگر اسی طرح پڑا رہا وہ خزانہ ننگا ہو جائے گا، لوگ لوٹ لیں گے، یہ یتیم ہے، چھوٹے ہیں۔ ہم نے دیوار بنائی ہے، جب یہ بڑے ہو کے مکان بنانا چاہیں، اپنا مکان کھودیں تو بیچ میں سے دولت نکل آئے۔ اس وجہ سے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگی ہے، ہم اس نے اس لیے بنایا۔ اب بتاؤ 9 پشت اوپر چل کر کے ایک بزرگ شخص تھا، اس کی نسب کی وجہ سے فائدہ پہنچا نہ پہنچا؟ اور قرآن کی اندرونی شہادت ہے، قرآن کہتا ہے الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء۔ یہ سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہے۔ انہوں نے بار بار یہ آیت پیش کی کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو انسان نے خود کیا ہے۔ اور رات کی جو ڈیبیٹ گزری ہے اس میں یہ آیت انہوں نے بار بار پیش کی ہے، لیکن رات کو انہوں نے فون مجھے کیا تو میں نے ان کو یہ آیت ان کو بتلائی، میں نے کہا یہ آیت منسوخ ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو خود کرے۔ یہ بات غلط ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ بہت چھوٹے تھے، یہاں میارہ توب میں نے ایک جنازہ پڑھایا، وہاں ایک عربی پڑھا ہوا آدمی مدینہ شریف سے ڈگری کر کے آیا، ہم دعا مانگنے لگے تو اس نے دعا سے روکا، اس نے کہا یہ تو آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کیا ہے، یہ جو تم دعا مانگ رہی ہے میں یہ تو نہیں مانگ رہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب مجھے یہ بتاؤ اس وقت نماز جنازہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے۔ میں نے کہا آپ نے پڑھی ہے یا میت نے پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے پڑھی ہے، میت نے نہیں پڑھی۔ میں نے کہا فائدہ مند سمجھ کے پڑھی ہے یا نقصان دہ سمجھ کے پڑھی ہے؟ وہ لگا سوچنے، انہوں نے کہا فائدہ مند سمجھ کے پڑھی ہے۔ میں نے کہا منہ سے کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، اور عمل سے کیا کر رہے ہو؟ عمل سے تم نے جنازہ پڑھا ان کا اور فائدہ مند سمجھ کے پڑھا ہے، منہ سے کہتے جو خود کرے وہ کوئی فائدہ پہنچائے گا، جو خود نہ کرے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کا رد یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ کس آیت سے منسوخ ہے؟ وہ سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہے، الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء۔ ہمارے اس طلباء میں اور اساتذہ میں کافی سارے لوگ حافظ حضرات ہیں۔ میں قرآن مجید کا حافظ نہیں ہوں، میں ایسے قواعد کے سارے جس آیت پر بھی نگاہ ڈالوں پڑھ لیتا ہوں، لیکن قرآن مجید مجھے یاد نہیں ہے۔ تو یہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بإیمان، ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، یعنی عقیدے میں پیروی کی ہے، عمل میں پیروی نہیں کر سکے۔ الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولادوں کو ہم ان کے باپوں کے ساتھ ملائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی قطب زمانہ ہے، غوث زمانہ ہے، سید آل رسول ہے، عالم دین ہے، جس وقت وہ دنیا سے چلا گیا اولاد نے وہی عقیدہ رکھا جو ان کے باپ دادے کا تھا، عمل اس طرح کا وہ نہیں کر سکے۔ قرآن کہتا ہے کہ عمل کی کمزوری کے باوجود ہم ان کو اٹھائیں گے اور ان کے باپ دادے کے کلاس میں لے جائیں گے۔ اصولی طور پر جتنی اولاد رسول ہے گنہگار ہے یا پرہیزگار ہے، کافر ہو جائیں تو الگ بات ہے، اس سے نسب کٹ جاتی ہے، کافر نہ ہو تو کسی درجے کا گنہگار بھی کوئی سید ہے سرکار کی کلاس میں جائے گا۔ قرآن کی آیت گواہ ہے۔ اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ ملا عبدالرحمن دمشقی نے ایک رسالہ لکھا ہے ناسخ و منسوخ، اس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی نقش بندی مجددی مرزا مدر جام جانا کے خلیفہ ہیں اور شاہ ولی اللہ صاحب کے وہ شاگرد ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر بدری کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ آیت جو منسوخ ہے، کس سے؟
اسی آیت سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ایک سوال ہے، کہتے جو پیچھے آئے وہ ناسخ ہو سکتا ہے، جو پہلے گزرا وہ منسوخ ہوتا ہے، تو یہ سورہ طور پہلے گزری ہے، اس لیے وہ آیت لا یسأل الانسان الا ما سعى یہ ناسخ ہو سکتی ہے۔ کہا نہیں، ترتیب قرآن میں یہ بعد میں آئی ہے، تاریخ قرآن میں وہ سورہ طور بعد میں آئی ہے، لہذا وہ ناسخ اور یہ منسوخ ہے۔ اب اس موقع پر ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہوئے کہ قرآن میں وہ کون کون سی آیات ہیں جو یہ بتلاتے ہیں کہ نسب کوئی چیز ہے، نسب واقعی کوئی چیز ہے۔ آل اللہ کے بارے میں قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ جو اچھے لوگوں کی اولاد ہے، اگر عقیدے میں باپ دادے کی پیروی کی، کوئی بھی ایسا سید ہے جو کہے میں حسن کی پیروی نہیں کرتا، حسین کی پیروی نہیں کرتا، خاتون جنت کی پیروی نہیں کرتا، مولا مرتضیٰ کی پیروی نہیں کرتا، کوئی سید ایسا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جو یہ کہے میں ان کے بات کو نہیں مانتا۔ اگر وہ ان کا اعتقادی طور پر پابند ہے تو یقین یہ رکھنا چاہیے کہ یہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ دوزخ میں نہ جانے کی کیا دلیل ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایک صحابی ہیں، وہ گاہ بگاہ سرکار کے جامدی بناتے تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے پشنا لگائے سرکار کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں چونکہ خود کانوں سے بہرا ہوں، اس لیے بات مجھے شبہ گزرتا ہے شاید آپ کی سمجھ میں بھی نہ آ رہی ہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے سرکار کو پشنا لگایا، پشنے میں خون نکلا، تو انہوں نے وہ ایک برتن میں سنبھال لیا، اس کو گرانے لگے تو ڈر ہوا کہ بے ادبی ہوگی، یہ خون جدھر جدھر جائے گا، یہ واجب التعظیم ہے، اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اس کو گرا دینے کی صورت میں تو تعظیم برقرار نہیں رہ سکتی۔ آپ نے لے کر وہ خون پی لیا۔ سرکار نے فرمایا اے طلحہ تو نے میرا خون پی لیا ہے، اب یہ بات یاد رکھ، تجھے پیٹ کی کبھی تکلیف نہیں ہوگی، ایک بات۔ دوسرا یہ تو دوزخ میں کبھی نہیں جائے گا، تیرے پیٹ میں میرا خون ہے، تیرے پیٹ میں میرا خون ہے، یہ علت ہے جس کی وجہ سے تو دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اگر سرکار کا خون کسی کے پیٹ میں ہو تو وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا، جس کی پوری باڈی سرکار کی باڈی سے بنی ہوگا کیسے دوزخ میں جائے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سادات کو یہ آئیڈیا دینا ان کی بدعملی کے لیے مددگار ہے، نہیں، اس سے بدعملی میں مدد نہیں ملتی، اسے شرمانا چاہیے آل بیت رسول کو کہ سرکار نے چاہتے وقت قرآن ہماری گود میں چھوڑا ہے، حدیث ہماری گود میں چھوڑی ہے، امت کو سنبھالنا ہمارا کام ہے، اہلیت پیدا کرو اور بگڑتی ہوئی قوم کو بگڑنے سے بچاؤ۔ جب اتنی بات ہے کہ پیٹ میں خون گیا ہے اس لیے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا، تو جن کا پورا ڈھانچہ ان کے ہاتھوں کے ناخنوں تک سرکار کے ناخنوں سے بنے ہیں، غسل میں یہ کیوں حکم ہے؟ کہتے ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سرکار فرمایا کہ تم اچھی طریقے سے مل دل کے نہایا کرو، اس لیے کہ ہر بال کے تہ میں جنابت ہے، یعنی اس کا ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، اس کے ایک ایک بال سے وہ جوس لیا جاتا ہے، وہ لے کے ماں کے پیٹ میں چھوڑا جاتا ہے، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب پورا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ باپ سے لیا گیا ہے، ماں کے پیٹ میں گیا، آگے اولاد پیدا ہوئی ہے، تو جتنی اولاد رسول ہے اس کو جزو رسول کریم علیہ السلام ماننا پڑے گا۔ تو جزء المرء فی ما نسب، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اولاد جزو ذات ہے۔ جیسے قرآن نے کہا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ابھی مجھ سے حافظ ہے نا، اب حافظ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ڈر نہیں کہ میں نے غلط پڑھا ہوگا، میں ٹھیک پڑھتا ہوں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے قبیلہ بنی خزاع ایک قبیلہ تھا جنہوں نے کہا یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ٹنچ والے قاری صاحب آپ تو حافظ ہیں نا، آپ بھی حافظ، شاباش۔ یہ کئی مرتبہ ایسا تھا میں پوچھ لیتا ہوں حافظوں سے کہ یہ عبارت کیسے ہے، تو وہ کچھ اور بتاتے، میں اور بتاتا ہوں، جھگڑا پڑ جاتا ہے، لیکن میں قواعد کے ذریعے سے پڑھتا ہوں۔
تو جو بات قرآن نکالا جائے میری بات ٹھیک نکلتی ہے، کیونکہ حافظ قواعد سے واقف نہیں ہوتے. میں قواعد سے واقف، قرآن پڑھایا میں نے اچھی طرح سے الحمدللہ. وجعلوا له من عباده جزءا، انہوں نے قبیلہ بنی خزاع نے اللہ کے اجزاء بنا لیے ہیں. یہ کب کہا؟ جب قبیلہ بنی خزاع نے کہا فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. رب نے کہا بیٹیاں جب ہو سکتی ہیں کہ کسی کا جزو ہو سکے. بیٹی باپ کا جزو ہوتی ہے. میں متجزی نہیں ہوں، میں ڈویزیبل نہیں ہوں، مجھے تقسیم نہیں کیا جا سکتا. میں ایک ذات ہوں. اگر میرے جزو ہو سکتے میری بیٹیاں ہوتی. انہوں نے میرے اجزاء بنا لیے ہیں. قرآن نے اشارت النص سے بتایا اولاد جزو ذات ہے، اور ادایا کی عبارت ہے جزء المرء فی معنی نفسہ ہی. شخص کا جو جزو ہے وہ شخص کی مانند ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو اس کی ذات کے ساتھ ہے. جس طرح سرکار کے کل کی بے ادبی کرنی حرام ہے، اس طرح سرکار کے جزو کی بے ادبی کرنی حرام ہے. تو یہ سارے بیانات جو ہیں یہ نسب کے ہیں، اور قرآن مجید نے نسب کو تسلیم کیا ہے. اور اس بارے میں الکفایا الہدایا، البنایا فی بیان الہدایا، العنایا فی بیان الہدایا، یہ ساری شرح ہیں ہدایت شریف کی. اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ جزو ذات کو عین ذات کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. جو جس کا جزو ہے، جو اس کے کل کا حکم ہے، جزو کا بھی وہی حکم ہے. تو اب یہ بات ایک حد تک طے ہوا ہی کہ جس کو نسب کہتے ہیں اس کا غلط کوئی استعمال کرے، صحیح استعمال کرے تو حرام ہے، امتی استعمال کرے تو حرام ہے. اگر اللہ تعالیٰ اتفاق سے سادات کے گھر میں مجھے پیدا کیا ہے تو مجھے سادات کی عظمتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ان پر عمل بھی کرنا چاہیے اور عمل کرانا بھی چاہیے. سادات کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ قرآن سیکھیں بھی سکھائیں بھی. الادب المفرد للبخاری، بخاری کی ایک کتاب ہے بخاری، اور ایک ہے الادب المفرد. اس کے اندر سرکار کے روزانہ کے بول چال کا ذکر ہے. اس کے اندر بتایا تم اپنی اولاد کو ادبو اولادکم بثلاث، تم اپنی اولاد کو 3 باتوں سے ان کی تعلیم شروع کیا کرو. کیا نا میں نے اپنے بیٹے کی بسم اللہ کرائی ہے، کہا جو ہے بسم اللہ کرتے ہو نا. اس وقت ایک تو ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، دوسرا یہ کہ آل بیت کا ادب سکھاؤ، تیسرا قرآن پر عمل کرنا سکھاؤ. یعنی آل بیت کا ادب کیوں ہے؟ کہا جب قرات پڑھے گا تو استاد کا تو ادب کرنا پڑے گا. سرکار نے اپنے کاغذات میں آل بیت کو قرآن کا استاد قرار دیا. یعنی جب تم اپنی اولادوں کو کچھ پڑھانا شروع کرو تو پھر ان کو قرآن کی تعلیم سے شروع کیا کرو اور آل بیت کی محبت سے شروع کیا کرو. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک نیک اعمالی سے جنت نہیں ملتی، بلکہ کئی ایک اور وجوہات بھی ہیں. مثال کے طور پر اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ کوئی سرکار کا صحابی دوزخ میں نہیں جائے گا. اس کے عمل کی کتنی شرطیں؟ عمل کی کوئی شرط نہیں ہے، صرف ایمان شرط ہے. صحابی نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، صحابی ہے، اس کے مطلب یہ عقیدہ رکھنا صحیح ہے کہ وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. کیوں؟ سرکار کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھا ہے، کلمہ پڑھا ہے. جب محبت سے دیکھنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا تو ان سے پیدا ہونے والا دوزخ میں کیوں جائے گا؟ ایک وہی سبب نہیں ہے. جیسا کہ سرکار بغداد کی تعلیمات میں ہے، بوجت النفوس آپ کی کتاب ہے. یہ ایک محدث مصری تھے، جس طرح انہوں نے تمام حدیثوں کی شرح لکھتے ہوئے فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، نیچے سے شروع کر کے سرکار کے ہونٹوں تک پہنچا کیسے چھوڑا ہے. اسی طرح انہوں نے بوجت النفوس میں حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، یہ جو میری سامنے گلی ہے، میری یونیورسٹی کا دروازہ ہے، اگر کوئی میرے پاس آیا میں نے اس کا جنازہ پڑھا تو یقیناً جنت میں جائے گا، اور اگر میرے پاس نہیں آیا، اس کا جنازہ نہیں لا جائے، یہاں سے گزارا گیا ہے، تو پھر بھی وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. اس میں
ہمارے سرکار کا کہاں ذکر ہے؟ کبھی جنت کے مختلف ریٹ ہے، منڈیوں اور مارکیٹوں کا فرق ہے۔ سرکار کی مارکیٹ میں چلا گیا، سرکار نے فرمایا جو آدمی میری آل بیت کا محب ہوگا وہ دو تک میں نہیں جائے گا۔ بخاری کا متن ہے۔ سرکاری دو عالم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو آدمی سرکار سے محبت تو رکھتا ہے لیکن سرکار والے اعمال نہیں کرتا، اس کے بدل کیا خیال ہے؟ فرمایا البرو ما من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے۔ پیار اگر میرے ساتھ کرتا ہے میرے ساتھ ہوگا۔ اندازہ کیجئے، اس نے اس کے نیک اعمال کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور ایک صحابی وہ پوچھتے بتا ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ قیامت کب ہوگی؟ فرمایا ما عادت اللہ، کہ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ کوئی سامان جوڑا ہوا ہے قیامت کے حساب کتاب کے لیے، سرخروئی کے لیے اپنا کوئی بندوبست کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ما عادت اللہ من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ۔ راوی اس کے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں جن کا قانون میں یہ درجہ ہے کہ سرکار وہاں ردیت علی امتی رضی اللہ ابن ام عبد، میں نے اپنی امت کے لیے وہ چیز پسند کر لی ہے کہ جس چیز کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پسند کیا ہے۔ اتنا بڑا قانون دان ہے جو اس کی اپروول ہے نا، جس چیز کو یہ پسند کرتا ہے میں نے پسند کر لیا۔ ایسا سرٹیفکیٹ کسی دوسرے صحابی کو نہیں دیا۔ اور فرمایا سخط اللہ ما سخط اللہ ابن ام عبد، میں نے اپنی امت کے لیے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود ناپسند کرے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، اور قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ جواب میں وہ کہتے ہیں ما عادت اللہ من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے لیے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ روزے نہیں رکھے، زیادہ صدقے نہیں دیے، ولکنی احب اللہ و رسولہ، لیکن میں اللہ اس کے رسول کو پسند کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں۔ آپ رہا تو اگر اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے تو پھر گھبرانی المرء مع من احب، جس کو جس سے محبت ہے وہ اسی کے ساتھ قیامت کے میدان میں ہوگا۔ ہم سلاسل اربع اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، اشتاریہ، درکاویہ، دندراویہ، کبرویہ، اویسیہ، تمام سلاسل اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگرچہ ہم گنہگار ہیں مگر ان سے محبت رکھتے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہونے کا کامل یقین ہے۔ اس صحابی کے مطلب حسین کیا ان کا نام بخاری نے نہیں لیا، حضرت علامہ بدر الدین عینی نے بخاری کی شرح کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری 25 جلدوں کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کا نام ہے خمار۔ انہوں نے 3 مرتبہ شراب پی اور 3 مرتبہ سرکار کے حکم سے درے مارے گئے۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے شراب پی ہے، درے مارے گئے، ایک صحابی بولے، انہوں نے کہا تمہاری محبت جھوٹی ہے، لعنت اللہ علیہ کا انت تصاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تشرب الخمر، کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو کہ تو حضور کی محفلیں بھی کرتا ہے اور شرابیں بھی پیتا ہے، اور فلا تلعنہ، اس کو لعنت نہ کر، فإنہ یحب اللہ و رسولہ، یار محبت کی منڈی کے ریٹ اور ہیں۔ کہا کہ اگرچہ یہ گنہگار ہے مگر اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اس لیے اس کو لعنت نہ کر۔ یہ جو موجودہ وقت تبلیغی نشہ ہے جس کا ایک بھی عمل خراب ہو جائے اس کی ساری زندگی خراب ہوگی، یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ اور اللہ کا مذہب یہ ہے اگر سرکار کی محبت میں جھوٹا نہیں ہے، اہل بیت کی محبت میں جھوٹا نہیں ہے تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت جس طرح فرض ہے اس طرح اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ فرض کی 2 قسمیں، ایک ہے کلیکٹیو ڈیوٹی، فرض کفایہ، ایک
آدمی فرض ادا کرے سب کا ہو جاتا ہے. جیسے نماز جنازہ ہے یہ فرض ہے مگر فرض کفایہ ہے. اگر 2-4 آدمی مل کے نماز جنازہ پڑھیں باقی سوسائٹی کو ثواب نہیں ہوگا. ثواب وہ نہیں ہوگا جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے مگر ان سے بھی پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں پڑھا. لیکن ایک ہے ڈیوٹی ان پرسن، فرض عین ذات پر فرض ہے. کہا محبت اہل بیت یہ فرض عین ہے. قیامت کے میدان میں جو آدمی اس بارے میں کھوٹا نکلا اس کے اعمال کا کوئی شمار نہیں ہوگا. اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے. نسب کی بنیاد سے پیار کرنا. قرآن کہتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ یاد رکھو یہ بات میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. میں نے تمہیں دوزخ سے نکالا، جنت کا حقدار بنایا ہے. میں نے تمہیں اخلاقی ضابطے بتائے ہیں، حلال حرام کا فرق بتایا ہے، رزق حلال کمانے کے طریقے بتائے ہیں. تمہیں سول لا دیا ہے، کرمنل لا دیا ہے، پیٹریمونیل لا دیا ہے، انٹرنیشنل لا دیا ہے. ایک قانون بنانے کے لیے آپ کو لاکھوں انسانوں کو تنخواہیں دینا پڑتی ہیں، خدمت کرنا پڑتی ہے. میں ایک مرتبہ ملیشیا میں گیا تو دیکھا کہ وہاں کا قانون بھی وہی ہے جو یہاں ہے. تو پوچھا یہ کس نے بنایا؟ انہوں نے کہا پاکستان میں ہم نے 3 لائر منگوائے تھے، ان کو ہم اتنی تنخواہ دیتے رہے جتنا پرائم منسٹر کی تنخواہ ہوتی ہے. وہ کیا گیا نقل کی ہے، یہاں کا قانون نقل کر کے دے دیا ہے. تو جنہوں نے صرف ایسے نقل کر کے دی ہے ان کا یہ اجر ہے. سرکار نے جو علم میراث دیا ہے، علم میراث کے بارے میں اس وقت ہماری مجلس میں ایک ساتھی ہیں جنہوں نے پٹوار کا کام بھی کیا ہے، تحصیلدار کا کام بھی کیا ہے اور ڈی سی کا کام بھی کیا ہے. اب وہ ڈی سی سے ریٹائر ہو کے آئے. یہ جو جگہ جس پر بیٹھے ہوئے ہیں اس پر مقدمے ہمارے خلاف ہوتے رہے اور وہ بیچارے ہمارے مقدمے لڑتے رہے. آج وہ میں ان کو ان کے اسٹرکچر سے پہچان گیا ہوں، وغیرہ ان کو جوان آدمی دیکھا تھا، آج داڑھی مونچھیں ساری سفید ہیں. تو قانون جو ہے سرکار نے میراث کے علم کے بارے میں فرمایا نصف العلم. یہ اکیلا علم میراث جو ہے یہ نصف العلم ہے. سب سے چھوٹے شاگرد آپ کے ہیں حسن بن زیاد، اور انٹرنیشنل لا میں سب سے اعلیٰ قسم کا ڈاکٹر حسن بن زیاد ہے. امام ابو حنیفہ کا سب سے چھوٹا شاگرد، سب کے مشکل اور پیچیدہ قانون کا سب سے بڑا لائر ہے. سرکار فرماتے ہیں جو میں نے تمہیں اتنے قانون دیے، اتنی اخلاقی عظمتیں دی ہیں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے میرے قریبیوں کے. لفظ میرے قریب یہ ہو جائے یہ کس سے ترجمہ کرتے ہیں؟ میرے تو یہ معنی ہے، لفظ کو ایسا نہیں ملتا. القربیٰ میں جو الف لام ہے نا، الف لام کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے کہ الف لام تعویذ ہے. قربا یا زمین متکلم کو حذف کیا گیا، اس کے بدلے میں اس کے اول میں ال لگایا گیا، اس وجہ سے اس کے معنی میرے قریبی رشتہ دار. اب اس موقع پر عبداللہ بن عباس جو حضور کے چچا ہیں وہ بھی چونکہ حضور کے اقربا میں سے، اس لیے انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ من قرابت کا ہاؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کے وہ قریبی رشتہ دار کون سے ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ سرکار فرمایا الحسن والحسین و ابواہما، وہ ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک ان کے ماں باپ ہے، ان کی محبت واجب ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا عالم کی تعظیم کرنا یا محبت کرنا اس کے اعمال پر موقوف ہے. اگر عمل کے لحاظ سے ٹھیک ہے عالم کی عزت بھی کرو محبت بھی کرو، لیکن سید کی محبت کے لیے نہ عمل شرط ہے نہ اس کا کوئی دینی پابندی شرط ہے، صرف نسب رسول ہونا کافی ہے. اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ. اور اس کے بعد قیامت کا میدان ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اول من اشفع له یوم القیامت من امتی آل بیتی، قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جن کی میں شفاعت کروں گا وہ میری آل بیت ہے. ثم الاقرب فالاقرب من قریش، پھر قریشیوں میں جس ترتیب سے وہ میرے قریبی ہیں
اسی ترتیب سے یکے بعد دیگرے میں ان کی شفاعت کروں گا۔ ثم الانصار، پھر ان کی شفاعت کروں گا۔ جب ہم لوگ مکہ چھوڑ کے آئے تو جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی چھوڑ کے ہمیں دے دی، اور جو اس کا کھیت تھا رسیاں ڈال کے آدھا تقسیم کر کے صحابہ کو دے دیا، جو باغات تھے رسیاں بیچ میں ڈال کے حساب کر کے آدھے آدھے باغ دے دیے۔ انہوں نے اتنی قربانی کی کہ تاریخ نہیں بتلاتی کہ کسی نبی کے کسی امتی نے اس طرح کی قربانی کی ہو۔ پھر میں ان کی شفاعت کروں گا۔ جب ان کی شفاعت سے آگے نکلوں گا تو پھر کہتے ہیں ثم من آمن واتبعنی من الیمن، پھر یمن کے لوگوں میں سے جن لوگوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے اور میری پیروی کی ہے، پھر ان کی شفاعت کروں گا۔ پھر اس کے بعد کس کی شفاعت کروں گا؟ پھر اس کے بعد ثم سائر العرب، پھر باقی جتنے عربی ہیں ان کی شفاعت کروں گا۔ عربی نسب ہے نا، عربی عمل کا نام نہیں نا، ترتیب بار۔ اس کے بعد یمنیوں کے بعد میں باقی عربوں کی شفاعت کروں گا۔ اس کے بعد پھر سائر العجم، پھر باقی عجمیوں کی بات کروں گا، شفاعت کروں گا۔ اور فرمایا من اشفع الاول افضل، جس کی پہلے شفاعت کروں گا افضل وہی ہے۔ یعنی قیامت کے میدان میں جب ساری انسانیت اکٹھی ہوگی اس وقت فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے افضل کون ہے، کہ جس کی سب سے پہلے شفاعت کی ہے۔ اب جو دوستوں نے مجھے وقت بتلایا غالباً وقت ہو گیا ہے، اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو نماز و دعا کے بعد پھر وہ سوال کر سکتا ہے۔ میں نے کسی پر دباؤ نہیں ڈالنا کہ کیوں سوال کیا ہے۔ یہ جگہ ہم نے اللہ کے فضل سے بنائی ہے، اور اللہ میرے مریدوں کو خوش رکھے۔ مریدوں نے ہمیں نذرانے دیے ہیں اور ہم نے عیاشی پر خرچ کرنے کے بجائے ایک تاریخی یادگار قائم کی ہے، جو پوری دنیا میں جائیں کسی مذہبی پیشوا کا کوئی ایسا ادارہ جس میں اتنی سہولتیں ہوں نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ سرکار بغداد کا فیضان ہے اور میرے مریدوں کی قربانیاں ہیں۔ اللہ جو ان میں سے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے قبر منور رکھے، جو دنیا میں زندہ اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے۔ اور میرے مخلصین نے جو یہاں ٹیم کام کرتی تھی انہوں نے بڑا دبا کے کام کیا ہے، اور جو ہمارے یہاں کافی سارے لوگوں نے ہم سے مقدمے کیے، تو مقدمات کی پیروی کرنے کے لیے ہمارے جیسے لوئر حضرات ہمارے مرید ساتھی ہیں انہوں نے محنت کی ہے۔ اور یہ جیسا ڈی سی صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ جس بھی عہدے پر تھے جہاں بھی تھے ہمارے کام کا پیچھا کرتے رہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا نورانی شکل کا بندہ تھا کہ سفید ٹوپی پہنے، سفید کپڑے پہنے ہوئے چل رہے ہوتے تھے سڑک پر، ایسا بندہ تھا کوئی فرشتہ چل رہا ہے، بہت صالح آل اللہ شخص تھے۔ پھر سب لوگوں کی مشترکہ محنت سے اللہ نے ہماری عزت بنا دی۔ آج یہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہاں بیٹھے ہوئے کیوں ہو یا اٹھے ہوئے کیوں۔ ہمارا جو علماء کا سٹاف ہے وہ تسلی بخش طریقے سے ان کی رہائشوں کی جگہ بھی بنائی ہے، طلباء کے رہنے سہنے کی جگہ بھی بنائی ہے، لنگر کا بھی معقول بندوبست کیا ہے۔ اب اس وقت طالب علموں کے ہاں دودھ کا استعمال کافی ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے چند مرید ساتھیوں نے ڈیری فارم کا بندوبست کیا ہے کہ وہاں گائیں رکھیں گے اور طلباء کو کھلا دودھ پلائیں گے، اور جو باقی بچے گا وہ بیچیں گے اور یونیورسٹی پر خرچ کریں گے۔ اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اب میں بھی ایک چراغ سحر ہوں جس کی آنے ٹائب ٹیگری، یہ 87واں سال میرا چل رہا ہے۔ میرے ساتھ کے ساتھی میری کلاس فیلو میں سے اس وقت کوئی زندہ نہیں، میرے ایک آخری کلاس فیلو سے جو دلی میں میرے ساتھ پڑھتے رہے تھے، مولانا نظام الدین ان کا نام تھا، حیدرآباد دکن میں جو جامعہ نظامیہ ہے اس کے شیخ الجامعہ تھے، پچھلے سال ان کا انتقال ہوا ہے۔ باقی جتنے میرے کلاس فیلو تھے دنیا سے چلے گئے، میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں۔ اب میرے خاتمہ بالخیر کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے تاکہ موت کے وقت سرکار کا کلمہ پاک اللہ نصیب فرمائے، دین حق پر ثابت قدم رکھے۔ جتنے میرے دوست سن رہے ہو مذہب آل حق آل سنت والجماعت کے پیدائشی طور پر اس کا پابند تھا،
لیکن بعد میں تحقیق کیا ہے، معلوم ہے ہمارا دین باقی سوسائٹی کے مقابلے میں زیادہ صحت مند تھا۔ یہ گھر والے تھے، گھر والوں کو کتاب کے حوالے کے بغیر دین پتہ تھا کیسے ہونا چاہیے، اس کو ایک ایک لفظ کی تحقیق کی ہے، الحمدللہ وہ دین سچا نکلا ہے۔ اس لیے آپ اس دین پر قائم رہیں جو میرے مریدین مخلصین 84 ملکوں میں ہیں، ان سب کو یہی سبق دیا ہے۔ ہر ملک میں کوئی نہ کوئی میری مسجد ہے، کوئی نہ کوئی میرا مدرسہ ہے، وہاں کتب خانے خریدے ہوئے ہیں، اور کتب خانوں پر میرے نوٹ چڑھے ہوئے۔ جیسے اس وقت ایک بات اچانک پیش آئی ہے، میں نے اس کے پہلے کوئی تیاری تو نہیں کی ہوئی، اچانک ٹیلی فون پر میں نے بات بتلائی ہے۔ اب اس پر اگر 2-4 جمعے چلنا پڑا تو چلیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کی تسلی کی حد تک بات آپ کو بتلائیں گے اگر زندہ رہے گا۔ آپ دین حق پر ثابت قدم رہیں اور اگلے پچھلے طوفانی انقلابات دیکھ کر کے کبھی متاثر نہ ہوں۔ دنیا میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے کہ نبیوں کے ماننے والوں سے کوئی اکا دکا باقی رہ جاتا رہا، لیکن وہ ثابت قدم رہا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اکثریت عطا فرمائی ہے، آپ کا دین پختہ ہے، انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ تاہم آپ سے اب مل کے رہیں، عقیدہ صحیحہ کی پیروی کریں، عقیدہ صحیحہ کی بنیاد پر دوستی رکھیں، اسی کی بنیاد پہ آپ سے تعلقات کو آگے فروغ دیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔